السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں 99.9% انفارمیشن۔ دوستو، دین اسلام واحد ایسا مذہب ہے کہ جس کے دنیا میں موجود باقی سارے مذاہب دشمن ہیں، یعنی اسلام سے ہٹ کر اگر کسی اور مذہب کی بات کریں تو پوری دنیا میں صرف اس کا کوئی ایک آدھی مذہب مخالف ہوتا ہے، اور دین اسلام کے ساتھ یہ صرف موجودہ دور میں نہیں بلکہ شروع سے ہی مخالفت چلی آ رہی ہے، اور جس دور میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام آتے، کافر ہر پیغمبر پر دشمنی اور ظلم و ستم کیا کرتے، اور ہر پیغمبر کے دشمن زیادہ تر انہی کے گھروں اور رشتہ داروں میں پائے جاتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ شخص ظلم کرتا تھا، یعنی فرعون، جس کے گھر میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا۔ اسی طرح سرور کائنات ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو جاہل، جسے جاہلوں کا باپ کہا جاتا ہے، وہ ان کا سب سے زیادہ مخالف اور دشمن تھا۔ دوستو، ابو جاہل دنیا میں پائے جانے والا وہ بدبخت شخص تھا جو معاذ اللہ ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، اور اس نے کہا تھا جو شخص میرے بھتیجے محمد کو شہید کرے گا میں اسے انعام میں 100 لال اونٹ دوں گا۔ وہ شخص کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک کی تلاوت سننے آیا کرتا تھا، لیکن صرف سننے ہی آتا تھا، اس پر عمل کرنا اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ آپ کو اذیتیں دیتا اور اچھے کاموں سے روکتا، پھر اپنی ان گھٹیا حرکتوں پر فخر بھی کیا کرتا تھا۔ اس شخص نے جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اسی وقت سے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ جب آپ مقامی ابراہیمی پر نماز پڑھ رہے تھے تو اسی وقت ابو جہل کا گزر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دینے لگ گیا۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اسے پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، ابو جہل تیرے لیے ہلاکت ہے، اور آگے سے ابو جہل کہنے لگا، اے محمد، تم اور تمہارا خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوستو، قرآن مجید میں اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہ اس نے سچ مانا نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، تیرے لیے ہلاکت تر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت تر ہلاکت ہے۔ دوستو، اس شخص کے ساتھ آخر میں ہوا ہی کچھ اسی طرح تھا۔ ایک صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں صف بندی کے دوران میرے دائیں بائیں 2 نوجوان ساتھ مل گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ میرے ساتھ ان کی بجائے کوئی آزمودہ کار ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ایک نوجوان نے چپکے سے کہا، چچا، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ جب ہمارے سامنے آئے تو بتانا۔ دوسرے نے بھی چپکے سے یہی بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو کیا کہو گے؟ تو اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتا ہے، ہم نے عہد کیا ہے کہ اسے ضرور قتل کریں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ اتنے میں ابو جہل چکر لگاتے ہوئے لشکر کے سامنے آیا۔ میں نے ان سے کہا، وہ ابو جہل ہے۔ یہ سنتے ہی وہ 2 جوان ایسے جھپٹے جیسے شہباز کوے پر گرا کرتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں اس کے پیٹ میں جھونک دیں۔ وہ گرا پڑا جان توڑ رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور صحابی ابن مسعود وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کی چھاتی پر پاؤں رکھا، سر کاٹا اور داڑھی سے سر پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس کے بعد آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں کوئی نہ کوئی فرعون آیا ہے، اور اس امت کا فرعون یہی ابو جہل تھا۔